خلیفہ ہیں، سائیں توکل شاہ مالوی کے بھی خلیفہ ہیں، اور علامہ فضل الرحمن مرادآبادی کے بھی خلیفہ ہیں، لیکن یہ مرید سلسلہ راجشاہیہ کے اندر اپنے چچا جان حضرت سید نثار شاہ الولی علیہ رحمہ سے۔ اب یہ سید نثار شاہ کون ہے؟ یہ وہی بزرگ ہیں کہ جنہوں نے ایک چلہ کیا اور چلے سے جب باہر تشریف لائے تو آپ نے اپنے بھائی اور بھاوت کو یہ خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام دیدار علی رکھنا اور وہ پورے خاندان کا نام روشن کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کی دعا سے پیدا ہوئی۔ یہ سید نثار حسین صاحب علیہ رحمہ حضرت غازی دوران حضرت غازی الدین شاہ راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت قطب عالم میاں راز شاہ علیہ رحمۃ اللہ کے پہلے خلیفہ۔ ایک بار ہم نے کتاب بھی لکھی ہے تذکرہ غازی۔ تو یہ الور کے جو راجہ تھے اس زمانے میں اور بھرتپور کے راجہ تھے ان کے مرد تھے۔ یہ ایک تفصیل طلب بات ہے۔ بہرحال بھرتپور شریف میں بھی راجشاہی سلسلے کی خانقاہ ہے، نیوانہ کے اندر بھی حضرت ان کا بھی نام رکھا ہے، تو وہ بھی ایک خانقاہ جو ہے حضرت میاں راز شاہ علیہ رحمہ کے خلیفہ کی وہاں بھی موجود ہے، اور ان کے خلیفہ تیگاؤں کے اندر میاں جی گھٹرل شاہ تیگاؤں کے اندر ان کا مزار ہے، تو وہ بھی راجشاہی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو بہرکیف اگر ہم یوں پوری خانقاہوں کی تفصیل اگر گنانے لگیں تو ہند و پاک میں ایک بڑی فہرست ہے کہ جہاں جہاں راجشاہی سلسلے کے خلاف جگمگ کر رہے ہیں، لیکن ان کے معلومات ہر ایک کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سراوا شریف کے اندر سرکار سراوا سید حافظ ابراہیم شاہ علیہ رحمۃ اللہ راجشاہی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت پیر طریقہ ڈاکٹر ذکیر صاحب اللہ کے گرو مرشد ہیں، اور راجشاہی سلسلے کے جو معروف اولیاء کرام ہیں ان میں آپ کا ایک نام۔ راجشاہی سلسلے کو آپ کی ذات سے بڑا فروغ ہوا۔ حضرت علامہ غلام گیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیتیں ان کی بارگاہ میں یہ کہتی ہوئی نظر آتی تھی کہ ہمارے میاں جیسے کوسوں نہیں ملتے، اور وہ فرماتے تھے کہ ہمارے مولوی صاحب جیسے دور دور تک نہیں ملتے۔ تو حضرت سرکار سراوا علیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں علامہ غلام گیلانی میرٹھی فرماتے ہیں کہ اولیاء حق قدرت کا ملا تیر دستہ بار گردانہ ذرا، اس پر میرا، یہ مولانا روم کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ مولانا روم کے شعر پر میرا ایمان بالغیب تھا، لیکن حضرت کی بارگاہ میں پہنچ کر کے مجھے مشاہدہ سے تذکرہ فرمایا گیا۔ یعنی میں مانتا تھا کہ یہ ہے، عقل میں آئے نہ آئے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار سراوا کی بارگاہ میں گیا تو مجھے یہ سب دکھایا بھی ہے، میں نے دیکھی نہ دیکھا ان سب چیزوں کو۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 7 سال تک میں نے جی بھر کر کے کشف و کرامات کو مشاہدہ کیا۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں فرما رہی ہے، بلکہ عرب و عجم میں جن کی علم کی توصیف ہوتی ہو، علامہ غلام گیلانی میرٹھی علیہ رحمۃ اللہ وہ فرما رہے ہیں۔ وہ سوز شریف تشریف لاتے تھے تو اپنی چپلیں اتار لیا کرتے تھے، سانٹا والی شریف بھی وہ کئی دن اس میں رکا کرتے تھے۔ بوا جمیلہ جب ان کے پاس جاتی تھی ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو بڑا ادب تھا، بڑا احترام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راجشاہی سلسلے کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اور حضرت علامہ عبدالشکور محمی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور آپ کے بیٹے سائیں یونس صاحب علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ یہاں کا تھا وہ سب سون شریف پہنچ گیا۔ تو یہ بہت بڑی خانقاہ ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی 2 مشہور دستگاہیں ہیں، دارالعلوم دیوبند اور الجامعۃ الاشرفیہ۔ تو دارالعلوم دیوبند جنہوں نے بنایا ہے وہ بھی آپ کے مرید و خلیفہ ہیں، حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بعد میں غاصبانہ حرکتیں ہوئی وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اپنی پوری زندگی ملا شریف کرتے ہیں۔ خود دیوبند کے اندر 50
وہاں پڑھا جاتا ہے۔ اور الجامعۃ الاشرفیہ جو مبارک پور کے اندر ہے وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں گٹوچوی کے ہاتھ سے اس کی بنیاد رکھی گئی، وہ بھی حضرت میاں راشد شاہ علیہ رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اور حضرت اشرفی میاں گٹوچوی آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا دوں کہ حضرت علامہ ہاشمی میاں صاحب کے پڑھنا نہ ہو، وہ فرماتے ہیں کہ میں سوند پہنچ کر کے خیر کی اثرات سے مالا مال ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے میں اس پروگرام